اطمینان قلب کے اوپر یہ ہمارا دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں ہم نے اس کی ڈیفینیشن بیان کی تھی۔ قرآن پاک کی آیت میں اطمینان قلب کیسے ہوگا وہ پہلی صورت ہم نے ذکر کی تھی قرآن پاک کی آیت کے ساتھ۔ اب یہ دیکھیں جو اطمینان قلب ہے مختصر لفظ ہے، لیکن اس کی حقیقت جو ہے وہ ہماری عقل سے بھی بہت پرے ہے۔ ہم چیزوں کو صرف اپنے معاملات کے اندر کرتے ہیں، ہم اپنے دنیاوی نفع کے لیے کرتے ہیں۔ ہم جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو فارمیلٹی ہو رہی ہوتی ہے، ایک ٹیچر جو اسکول میں جاتا ہے تو فارمیلٹی ہو رہی ہوتی ہے، الا بعض مخلص ہیں جو حقیقت کو بھی سمجھتے ہیں اور وقت کی افادیت کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں۔ تو ہم نے اطمینان قلب کے اوپر یہ دوسرا ٹاپک شروع کیا ہے کہ اتنا اس کا وسیع موضوع ہے اور لفظ مختصر ہے، لیکن حقیقت جو ہے وہ ہماری عقلوں سے پرے ہے۔ اب اطمینان قلب کیا چیز ہوتی ہے، اس کی ایک مثال جو ہے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا الیاس قادری صاحب نے اپنی کتاب فیضان سنت میں ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں کسی عبادت گزار بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرنے والا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایک بندے کے پاس لے گئے جس کے نہ ہاتھ تھے نہ پاؤں تھے، لیکن اس کی زبان پر یہی تھا کہ اے میرے رب، جب تک تو نے چاہا مجھے میرے ہاتھوں سے میرے پاؤں سے نفع دیا، اور جب تو نے چاہا تو واپس لے لیے، نہ میرے ہاتھ ہیں نہ میرے پاؤں ہیں، اور میرے رب مجھے کوئی فکر نہیں، مجھے تو میرا مقصود بس تو ہی تو ہے۔ یہ اس بندے کے الفاظ تھے، نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں، لیکن اپنے رب سے وہ اس قدر وہ محبت کرتا ہے، اس کو ایسا اطمینان قلب نصیب ہے کہ اسے دنیا کے کسی چیزوں کی حاجت نہیں، نہ اسے ہاتھوں کی حاجت نہ اسے پاؤں کی حاجت، اور وہ یہی کہتا ہے کہ جب تک تو نے چاہا مجھے ان ہاتھوں سے نفع دیا، مجھے پاؤں سے نفع دیا، اور جب چاہا واپس لے لے، مجھے ان کی کوئی حاجت نہیں، میرا مقصود اے میرے رب بس تیری ہی ذات ہے۔ اور کسی نے کہا ہے سونا میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نو میں چلے پاواں۔ اگر میرے رب کو یہ منظور ہے، میرے رب کی مرضی یہ ہے کہ میرے ہاتھ بھی نہ ہو پاؤں بھی نہ ہو، تو مجھے ان کی کوئی حاجت نہیں، کیونکہ میں نے اپنا مقصود اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو بنایا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ کیفیت دیکھی تو حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا کہ میں نے تو کہا تھا کہ مجھے بہت زیادہ عبادت کرنے والے انسان سے ملنا ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیں اب مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اس بندے کی آنکھیں بھی لے لوں، تو چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام اس بندے کی آنکھیں بھی لے لیں۔ اب اس بندے کی زبان پر یہی تھا کہ جب تک اے میرے رب تو نے چاہا مجھے ان آنکھوں سے نفع دیا، اور جب چاہا ان کو واپس لے لیا، مجھے ان آنکھوں کی بھی ضرورت نہیں، اگر میرے رب کی مرضی یہ ہے کہ میری آنکھیں بھی نہ ہوں تو اے میرے رب مجھے ان آنکھوں کی کوئی حاجت نہیں، میرا مقصود بس تو ہی تو ہے۔ واللہ الخالق المالک الجبار المتکبر۔ اللہ کے بندے اپنے رب سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اتنا اطمینان قلب ہے، اتنا دل کو سکون ہے کہ جو اپنے رب کے لیے ہر چیز قربان کر رہا ہے اور 1000 زندگیاں مانگ رہا ہے کہ اگر یہ اللہ پاک مجھے زندگی 1000 مرتبہ بھی دے میں ساری اپنے رب پر قربان کر، میرے رب کی رضا، میرے رب کی مرضی یہ ہے کہ اگر آنکھیں بھی میری چلی جائیں تو چلی جائیں، بس میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے کہا تھا کہ اس سے بڑھ کر میں نے کوئی اللہ کا عبادت گزار بندہ دیکھا ہی نہیں۔ تو یہ ایک مثال ہے اطمینان قلب کی۔ جب ہمیں اطمینان قلب مل جاتا ہے تو ہم
خوش ہو جاتے ہیں اسی پر جو ہمارے پاس ہے، ہمیں مزید کی طلب نہیں رہتی۔ ہمارے پاس چلنے کی نعمت، لیکن ہمارے دل میں اگر خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس بڑی گاڑی ہو، میرے پاس بڑا بنگلہ ہو، میرے پاس میری خدمت گزار غلام ہو، تو انسان کو جب اطمینان قلب ہو جاتا ہے، انسان دنیا کی ساری چیزوں سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تو ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے اطمینان قلب۔ تو جب انسان کو اطمینان قلب مل جاتا ہے، انسان دنیا کی کسی چیز کا خواہش مند نہیں رہتا اور انسان کو مزید کی طلب نہیں رہتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔